ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ صدر محترم اور عزیز بھائیوں، اسلام میں عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ نماز ہو یا روزہ، زکوٰۃ ہو یا حج، کسی بھی عبادت میں اگر ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کچھ اور ہو تو وہ ہمارے لیے عبادت نہ صرف بلکہ بیکار ثابت ہوگی، بلکہ الٹے وہ ہمارے لیے وبال بن جائے گی۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں سرداری دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو دکھانے کے لیے نماز پڑھے اس نے شرک کیا، جو دکھاوے کا روزہ رکھے اس نے شرک کیا۔ غور کیجئے میرے بھائیو، دکھاوے کی نماز اور روزہ کو شرک سے تعبیر کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب عبادت اللہ کے لیے ہو تو اس میں کسی بندے کو دکھلانے کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے اس عبادت میں اس کو بھی شریک کر لیا۔ بخاری شریف کی پہلی روایت جو امام بخاری نے نقل کی ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت صحیح ہے، اللہ کو خوش کرنا مقصود ہے تو ثواب بھی پورا ملے گا۔ اگر نیت کسی کو دکھانا ہے، رواوین موت ہے، تو ہمیں اپنے اعمال کی خیر منانی چاہیے۔ میرے عزیز بھائیوں، جس طرح کھانے میں سب کچھ ہو، نمک نہ ہو تو کھانا بالکل بے مزہ معلوم ہوتا ہے، اسی طرح عبادت بظاہر کتنی خوشنما کیوں نہ ہو، اگر اس میں اخلاص ہی نہ تو وہ بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، جو اپنی نماز سے غافل ہوتے اور دکھاوے کی نماز پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر نیک کام اخلاص نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔